ہمارے ہاں عام طور سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار دین بہت آسان ہے، مولویوں نے مشکل بنایا ہوا، مولویوں نے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہ بات کسی کو آسان لگے گی، کسی کو مشکل لگے گی، ایسا ہی ہے نا؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز بہت بھاری ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز بہت بھاری ہے، ہاں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان پہ بھاری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ایک ہی چیز کسی کے لیے آسان ہوتی ہے، کسی کے لیے بولیں مشکل ہوتی ہے۔ فرق کس سے پڑتا ہے؟ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے۔ دیکھیں، آپ صبح اسکول کے لیے بچے کو جگاتے ہیں نا، اگر رات کو بچہ 2 بجے سویا ہو، آپ پھر بھی جگاتے ہیں کہ اس کی چھٹی نہ ہو، اسی بچے کو فجر کی نماز کے لیے نہیں جگاتے، ترس آتا ہے اس پر۔ جب بچہ رات کو 2 بجے سوئے تو اسکول کے لیے جگاتے ہیں، نہیں جگاتے؟ اور اسی بچے کو اگر فجر کے لیے جگانا ہو تو کبھی اماں آڑے آ جاتی ہے، کبھی ابا آڑے آ جاتا ہے کہ رات کو اتنی دیر سے سویا ہے، آپ اس کو نماز کے لیے کیوں جگا رہے ہیں؟ اٹھے گا تو پڑھ لے گا۔ تو اسکول جانا آسان، فجر کی نماز پڑھنا مشکل۔ یہ مشکل کس وجہ سے ہوا؟ کیا اسکول جانا اٹ سیلف کوئی آسان کام ہے؟ آپ مجھے بتائیں، نماز اور اسکول کے مقابلے میں زیادہ آسان کام کون سا ہے؟ نماز یا اسکول جانا؟ اسکول میں 4 گھنٹے وہ رہے گا، فجر کی نماز میں 10 منٹ لگتے ہیں۔ یہ نماز 10 منٹ والی مشکل ہے، 4 گھنٹے کا اسکول آسان ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ ویژن کا فرق ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جس کا ویژن یہ ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے لیے اسکول جانا آسان، فجر کی نماز پڑھنا مشکل۔ جس کا ویژن ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے لیے اسکول جانا بھی آسان، فجر کی نماز پڑھنا بھی آسان۔ تو مشکل مولوی صاحب نے نہیں کیا، مشکل ہم نے خود کیا ہے۔ ہم نے طے کرنا ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے، ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ جب انسان اپنا ایک ہدف طے کر لیتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ ہم جو ڈگریز حاصل کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ڈگریز حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کتنے مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، سال ہا سال کتنے لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے، والدین سے دور، بہن بھائیوں سے دور رہنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ایک ویژن ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا بار بار، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ روزہ ہمیں اس بات کی تربیت دینے کے لیے آتا ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ الہ کہتے ہیں اس کو جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا الہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی ڈیزائرز ہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، خواہشات کی عبادت کرتے ہیں۔ آج جین زی کا جو مسئلہ ہے، بہت بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ جین زی کا اینزائٹی ہے، سٹریس ہے، ٹینشن ہے۔ آپ مجھے بتائیں جین زی کے پاس کمی کس چیز کی ہے جو ان کو اینزائٹی ہو رہی ہے؟ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے جو ان کو اینزائٹی ہو رہی ہے؟ اینزائٹی تو ان کو ہونی چاہیے تھی جو 1980 میں 25 سال کے 20 سال کے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس بہت سی وہ سہولیات نہیں تھی جو آج کے بچے کے پاس ہیں۔ ان کو اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ ان کو اینزائٹی نہیں تھی، اور اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ ان کو اینزائٹی ہے۔ یہ کہاں سے آئی اینزائٹی؟ یہ اسٹریس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ آتا ہی یہاں سے ہے۔ جب آپ اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنے لگتے ہیں،
اس کا نتیجہ سکون نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ انزائٹی ہوتا ہے. یہ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے، جدید سائنس بھی یہ بات ہمیں بتاتی ہے، نفسیات بھی یہ بات بتاتی ہے. جدید نفسیات یہ بات بتاتی ہے. مثال کے طور پر آپ مثال سے سمجھیں، ایک بچہ ہے، اس کے لیے آپ نے عید کی شاپنگ کی، آپ نے اس کو پیلے رنگ کا سوٹ بھی لے کے دیا، نیلے رنگ کا بھی لے کے دیا، وائٹ بھی لے کے دیا، بلیک بھی لے کے دیا، سینڈل بھی بڑے مہنگے لے کے دیے، چشمے بھی لے کے دیے، ہر طرح کی چیزیں اس کے لیے، واچز، ساری چیزیں خریدیں. عید سے 10 دن پہلے آپ نے لا کے رکھ دیں. اب بچہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کپڑے پہننے ہیں، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کپڑے آپ عید کے دن پہنیں گے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. بھائی یہ گلاسز مجھے چاہیے، والد کہتا ہے نہیں یہ گلاسز اپنی عید کے دن آپ کو ملیں گے. بچے کی خواہش کیا ہے کہ اس کو ابھی فوری مل جائے. آپ بچے کو فوری نہیں دے رہے. آپ بچے کے دشمن ہیں یا دوست ہیں؟ بولیں. آپ نے خرید کے دیا ہے نا. آپ نے کس کے لیے خریدا ہے؟ بچے کے لیے خریدا ہے، تو دے کیوں نہیں رہے؟ بچے کو عید تک ان گلاسز اور ان سوٹس کے گھر میں ہونے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، عید کے دن جب وہ یہ کپڑے پہن لیتا ہے 1 گھنٹے میں وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ عید کے دن جب بچہ وہ کپڑے پہن لے، گھنٹہ 2 3 4 گھنٹے 5 گھنٹے پہن لے، کیا اس کی وہ خوشی رہتی ہے جو عید سے پہلے 10 دن انتظار کی خوشی تھی؟ یہ تو ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. کہاں گئی اس کی خوشی؟ جدید سائنس، نفسیات یہ بتاتی ہے کہ آپ اگر کوئی مہنگی سے مہنگی چیز خرید لیتے ہیں، 1 گھنٹے سے زیادہ اس کی خوشی نہیں رہتی. پھر آپ خوشی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ پھر آپ خوشی حاصل کرتے ہیں لوگوں کو وہ چیز دکھا کے کہ دیکھیں میں نے یہ گاڑی خریدی ہے، اس سے خوشی حاصل کرتے ہیں. پھر آپ اس کی ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں فیس بک پہ، اس سے خوشی حاصل کرتے ہیں. خوشی حاصل کرنے کے لیے پھر طرح طرح کے جتن کرنے پڑتے ہیں. اب اس کی ویڈیو بناؤ، اب اس میں سلو موشن میں ویڈیو بناؤ، اب اس کی پکچر بنا کے ڈالو، ابھی جو ہمارا گھر کا فیملی کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے اس میں ڈالو، ابھی دوستوں کے ساتھ اس کی پکچر شیئر کرو. یہ سب کیا ہے؟ خوشی حاصل کرنے کے طریقے ہیں کہ یار اب یہاں سے خوشی حاصل ہوگی، اب یہاں سے حاصل ہوگی، اب یہاں سے حاصل ہوگی. تو کتنے طریقے اختیار کریں گے خوشی حاصل کرنے کے؟ کوئی تو اینڈ ہوگا نا. جب اینڈ ہوگا اور اب آپ کو کوئی طریقہ مل نہیں رہا کہ اب کیا کروں، اب یہاں سے شروع ہوتی ہے اینزائٹی، یہاں سے شروع ہوتی ہے ٹینشن، یہاں سے شروع ہوتی ہے پریشانی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں روکا ہے نا کہ یار بد نظری نہیں کرو، پردے کا حکم دیا ہے کہ پردے کا اہتمام کرو، بغیر پردے کے عورتوں کو گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا. انسان اپنی خواہشات کو خدا کیسے بناتا ہے؟ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا، گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. جب اس گناہ کا انسان عادی ہو جائے، یوز ٹو ہو جائے اس گناہ کے ساتھ، پھر اس گناہ کے لیے جسٹیفیکیشن تلاش کرتا ہے. وہ پھر گناہ وہ ایک عمل نہیں رہتا، وہ ایک پریکٹس نہیں رہتی، وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، تو شروع میں جب وہ نماز نہیں پڑھے گا نا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا کہ یار تم نماز نہیں پڑھ رہے، فجر کی نماز چھوڑ دی، ابھی ظہر کی چھوڑ دی. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آدمی مسلسل نماز چھوڑ رہا ہو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہے گا؟ اگر ایک آدمی نے پورا سال نماز نہیں پڑھی اور ایک آدمی جس کی ایک نماز چھوٹی ہے، دونوں کی کنڈیشن ایک جیسی ہوگی؟ جس نے پورا سال ایک نماز نہیں پڑھی اور جس نے ایک نماز چھوڑ دی، تو جس نے ایک نماز چھوڑی اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا، اور جس نے پورا سال نماز نہیں پڑھی اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرے گا. بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر وہ یہ کہے گا یار ساری دنیا نماز نہیں پڑھتی، میں نے نہیں پڑھی تو کیا ہو. یہ پریکٹس نہیں ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ شہوات شبہات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جو شہوت انسان کے ڈیزائرز ہیں نا، اس سے وہ ایک عمل نہیں رہتا، وہ ایک شبہ بن جاتا ہے، وہ ایک نظریہ بن جاتا ہے. اب بہت سی دفعہ اگر عورتوں کو پردے کی بات کی جائے نا،
تو لوگ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ یار آپ کو عورتوں کے پردے سے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کہتا ہے دل صاف ہونا چاہیے. دل کیا ہونا چاہیے؟ تو اگر دل صاف ہوگا تو پردہ کرنا ضروری نہیں رہے گا. بھئی کوئی آدمی قرآن میں آتا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اگر کوئی آدمی بے حیائی سے بھی بچ رہا ہو، برے کاموں سے بھی بچ رہا ہو، تو نماز فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولیں. کوئی آدمی اگر بے حیائی سے بچ رہا ہو اس پہ نماز فرض ہے یا نہیں؟ کوئی منکرات سے بچ رہا ہو اس پہ نماز فرض ہے یا نہیں؟ تو کسی کا دل صاف ہے تو پردہ کیسے فرض نہیں ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ ایک ہے گناہ، بے پردگی، ایک ہے اس گناہ کو جسٹیفائی کرنا. شیطان میں اور انسان میں، حضرت آدم علیہ السلام میں اور شیطان میں فرق کس چیز کا تھا؟ اسی ایک چیز کا فرق تھا. شیطان کو جب اللہ نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، ان کو چاہیے مجھے سجدہ کریں. جو بہتر ہوتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ شیطان نے کیا دی؟ اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن دی. حضرت آدم علیہ السلام کا جب معاملہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام کا عمل، ایک ہے شیطان کا عمل جو گناہ کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے شیطان بنیادی طور پہ کرتا کیا ہے؟ الشیطان سول لہم واملا لہم، شیطان کا بنیادی کام کیا ہے؟ گناہ کو ڈیکوریٹ کر کے اچھے انداز میں پیش کر کے آپ کو آمادہ کرنا، کنونس کرنا کہ آپ یہ کام کریں، یہ اچھا کام ہے. یہ بیسک شیطان کی ڈیوٹی ہے. قرآن کریم میں بار بار یہ لفظ آتا ہے کہ زین لہم الشیطان، شیطان نے ان کے لیے اس چیز کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا. اب شیطان گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، انسان دھوکے میں آ جاتا ہے. تو گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑے رہنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ نہیں رہتا، وہ گناہ عقیدے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور جب گناہ عقیدے میں تبدیل ہو جائے یہ بہت خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. آج ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے.